رانا صاحب یہ جو فوج میں ایک کمانڈو تھا، ایک اس کا بھائی ہے نارکوٹکس فورس میں سپاہی، تو ان کا جو تیسرا بھائی ہے وہ اس نے وہاں نرسری بنائی ہوئی ہے، اور وہ میں اس سے پودے پچھلے سال لینے گیا تو وہ پھر میرا دوست بن گیا ادھر میرے پاس، اس نے 2-3 مرتبہ چکر بھی لگایا ہے۔ ہفتہ پہلے بھی 12-14 دن پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے آج اس سے فون کر کے پوچھا ہے، وہ کہتا ہے جی وہ چھٹی پہ آئے ہوئے تھے، تو ہمارا جو ان کا یہ چک سرکاری ہم مدرسے کی طرف سے آیا نا، تو اڈے سے پہلے ہی ان کا گھر ہے، تو وہاں کہتا ہے ہم کھانا کھا کے باہر کھڑے تھے، 2 وہ تھے اور تیسرا میں تھا، اور ایک یہاں چک سرکاری کا ایک لڑکا تھا اور ارائیں، تو یہ صبح عید تھی، تو یہ عیدی کے چکر میں پھر رات کو یہ پولیس والے پھر رہے ہوتے ہیں کہ صبح عید ہے، کوئی شراب پی ہوگی، کہیں سے چرس نکلے گی پیسے ویسے بنانے، تو وہ آ کے تو گاڑی ہمارے یہ اپنے گھر سے کوئی 50-60 فیٹ دور دوسری سائڈ پہ کھڑے تھے سڑک کے، تو وہ ایک اے ایس آئی، 2 اس کے ساتھ سپاہی، ایک ڈرائیور، وہ آ کے رکا ہے، اس نے کہا ہے کون ہو تم؟ تو وہ جو فوجی تھا اس نے کہا تم کون ہو ہے؟ تو اس نے کہا ہے تلاشی دو۔ اس نے آگے سے گالی نکالی، ماں دی پھدی آویا تین دے تلاشی بینڈ دا چڈ، اور وہ کہتا ہے کہ ہم چپ کر کے وہاں سے اپنے گھر کی طرف آ گیا ہے، اور وہ گاڑی آگے لے کے چلا گیا ہے۔ وہاں سے اس نے کال کی ہے اپنے ایس ایچ او کو کہ ایسے ایسے وہ تھے 3-4 یہ لڑکے، تو یہ انہوں نے کیا ہے، تو اس نے کہا پکڑو ان کو، تو وہ اور ایک سپاہی جو ہے اس کے اندر یا گھر میں گھسے، آگے وہ 4 بھائی تھے، انہوں نے پھر پکڑ لیا ہے ان کو پھر انہوں نے مار مار کے دمبا بنایا ہے، اور پھر وہ اے ایس آئی جو ہے وہ وہاں سے نکل گیا، وہ کہتے ہیں ہم نے خود ہی موقع دیا کہ نکل جائیں، تو وہ اے ایس آئی نکل گیا ہے، تو بعد میں ہم نے سپاہی کو کہا چل تو ہی بھاگ جا، تو اے ایس آئی وہاں سے نکلا ہے، اور وہ گاڑی والا وہاں سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا، تو آگے ان کا رابطہ ہوا، تو پھر اس نے ایس ایچ او کو کہا ہے وہ میں تو بھاگ گیا ہوں، انہوں نے بڑا مارا ہے، اور وہ دوسرا اندر ہی ہے، اس کو بھی مار رہے ہیں، پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ انہوں نے ڈی ایس پی سے بات کی، وہ پرویز جتوئی سے، تو اس نے ایلیٹ والوں کو، چشتیاں والوں کو کہا کہ جلدی پہنچو، تو وہ ایس ایچ او بھی آ گیا اور ایلیٹ بھی آ گئی، تو وہ ایلیٹ والا جو ہے وہ نا ایس ایچ او ہے وہ گیا ہے اندر، تو اس نے کہا ہمارا بندہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ بھی بھاگ گیا تھا، اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا تھا، اس نے کہا نہیں نہیں بندہ ادھر ہی ہے، تم نے مارا ہے، اور آگے جب تو میں ہوئی تو وہاں پھر لڑائی ہو گئی، اتنی دیر میں وہ جٹ کہتا ہے باجوہ کہ وہ ہمارے 3-4 قزم ساتھ اور ان کے 2-3 ڈیرے ہیں وہ بھی آئے بیٹھے تھے، تو انہوں نے پھر مارا ہے پولیس والوں کو، اور ایلیٹ والے بھی وہاں سے دوڑ گئے، اور ایس ایچ او اور پھر وہی اے ایس آئی اور 2 سپاہی انہوں نے پھر پکڑ لیے، پھر وہ ان کو چھوڑ نہیں رہے تھے، پھر ڈی ایس پی آ گیا موقع پہ، ڈی ایس پی نے حالات دیکھے، تو ڈی ایس پی نے بھی سلیم شاہ کو کہا یار ادھر سے الیکشن لڑتے ہو تو یہ آؤ، تمہارے واقف ہیں تو یہ ہمارے بندے لے دو، وہ گیا تو اس نے ان کی کوئی منتیں شنتیں کی ہیں کہ چھوڑ دو پولیس سے، لڑائی اچھی نہیں ہے، تو ہماری صلح ہے، کچھ نہیں، انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر وہ آئے 2 گھنٹے کے بعد کچھ 30-40 والے پولیس والے لے کے، اور اندر آتے ہی اندھا دور ان کی عورتوں کو بھی مار مار کے ان کو بھی مارا ہے، اور پکڑ کے لے گئے تھانے، وہاں جا کے انہوں نے پھر تھانے ان کو پھر مارا ہے، تو اتنی دیر میں انہوں نے کوئی اطلاع کر دی تھی اپنی یونٹ میں، تو وہاں سے پھر وہ بریگیڈیئر نے ایس پی کو کہا کہ ان پولیس والوں کو ایف آئی آر دو اور ان کو حوالات میں دو، اور ہمارے بندوں کو چھوڑو، تو انہوں نے پھر ایس ایچ او اور اے ایس آئی اور 2 سپاہیوں کے خلاف وہ ایف آئی آر دے کے، اور ان کو شہر باول نگر تھانہ اے ڈویژن کی حوالات میں بند کر دیا، تو ایس ایچ او کو وہ جو اے ڈویژن والا ایس ایچ او تھا اس نے اپنے اندر ہی رہائشیں وغیرہ تھی وہ گھر وہاں اپنے پاس رکھ لیا، اور باقی وہ جو تھے وہ حوالات میں، اس کے بعد وہ انہوں نے پیچھے فوجیوں نے کہا کہ تم جاؤ جو تمہیں مارا ہے اپنے جا کے وہ رزلٹ لو، تو وہ آ گئے تھانے، وہ تھانے گئے تو وہاں وہ سہولت سینٹر بنا ہوا ہے، تو پولیس والے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا یار یہ ہمارا نقشہ مضروبیت بناؤ، تو انہوں نے کہا کس سے لڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا پولیس سے لڑے ہیں ہم، انہوں نے کہا چلو دوڑو بہن جو پولیس کے خلاف تمہیں ہم اب رزلٹ لینے دیں گے، انہوں نے پھر واپس کہا انہوں نے تو ہمیں رزلٹ ہی نہیں دی، اور یہ پھر گالیاں نکال کے بھگا دیا، پھر وہ صبح نماز پڑھ کے کچھ 40 ایک فوجی تھے،
وہ آگے ہیں، پہلے تو وہ آئے ہیں ادھر ہسپتال سہولت سینٹر میں، وہاں جو وہ 3 4 پولیس والے بیٹھے تھے، کوئی بھاگ گیا، باقیوں کو انہوں نے وہاں مارا ہے اور پھر وہاں ان کو مرغا بنا دیا، کان پکڑو۔ اور وہ اس کو وہ جو ڈاکٹر تھا وہاں ڈیوٹی پہ، وہ سجاد ہے اس کا نام، اس کو کہا رزلٹ دو، اس نے کہا یار کوئی نقشہ نقشہ لے آؤ مضروبیت والا۔ انہوں نے کہا چلو اس کو گاڑی میں بکھاؤ ڈاکٹر۔ وہ جب وہ گاڑی میں بیٹھا ہے تو وہ جو انچارج ہے ہاسپٹل کا وہ ہے، وہ فاروق شاہ کا بیٹا عمر شاہ سرجن ہے، تو اس نے کہا یہ مجھے فوجی گاڑی میں ڈال کے لے کے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا ہماری پچھلی سائڈ پہ ڈیرا نہیں کاشف شاہ وغیرہ کا، وہاں وہ بیٹھا تھا عید پڑھ کے۔ تو اس نے کہا جلدی کرو، تو جان چھڑا، جس چیز کا کہتے ہیں ان کو دے دے رزلٹ۔ وہ پھر ان کو پسلیاں شسلیاں ٹوٹنے کے 2 3 آدمیوں کو رزلٹ انہوں نے لیے ہیں، اور پھر وہاں سے آگے ہیں وہ تھانہ اے ڈویژن، وہاں انہوں نے کہا چابیاں دو، وہ چابیاں نہیں دے رہے تھے، پہلے تو وہ تھانے والوں کو مارا ہے، پھر حوالات کھول لیا ہے، اور اے ایس آئی اور ان کو، اور انہوں نے کہا ایس ایچ او کدھر ہے، انہوں نے کہا وہ پیچھے ایس ایچ او کے کمرے میں ہے، اس کے ذاتی رہائش میں، وہاں انہوں نے پھر وہ والا ایس ایچ او اور وہ ملزم ایس ایچ او ان کو بھی نکالا ہے، پھر انہوں نے وہاں اس کو مارا ہے، ان کو بڑا 4 گھنٹے تک مارتے رہے ہیں، نہ کوئی پولیس ادھر آئی ہے نہ کسی کو جرات، تھانہ انہوں نے بند کر دیا، اور مار مار کے، اور سنا ہے دونوں ایس ایچ او جو ہیں ان کو 2 گھنٹے انہوں نے کو کان بھی پکڑائی رکھے ہیں، بڑا مارا ہے، ان کے بیچاروں کے خون شون نکلے ہوئے، ویڈیوز تم نے دیکھی ہیں۔ پھر وہ وہاں سے گئے ہیں ڈی ایس پی کو پکڑو، وہ پرویز جتوئی کو، وہ سمجھدار تھا، وہ تو بھاگ بھوگ گیا، وہ لائن پولیس میں بھی گئے ہیں یہ فوجی سارے، اس کے بعد پھر یہ واپس چلے گئے، یہ ہے اصل سٹوری۔